اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جہالت اور اندھی عقیدت کا ورلڈ ریکارڈ مودی کے ہندو ان بھکتوں کے پاس ہے تو معذرت آپ غلط ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی غلط ہے۔ ایسی ان کی ورائٹی موجود ہے کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ٹائم کے اندر ہندو مسلمان ایک ساتھ رہے ہیں، تو برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی ویسے بھی بگڑی ہوئی شکل جو پہنچی تھی، جسے صوفیہ کرام نے ویسے بھی مزید بگڑی ہوئی جہالت کا سوال ہے۔ تڑکا لگایا، اور آج مزید اندھی عقیدت اور جہالت نے مل کر اس نسل کو یہاں پر پہنچا دیا ہے کہ ان میں سے ہندو کون ہے، مسلمان کون، فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب وہ لوگ بھی ہر فرق ہی چیز کے اندر محسوس نہیں شیو لنگ ہوتا۔ اور بھگوان کو ڈھونڈتے ہیں، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے لکڑی ہو، چاہے کوئی جانور ہو، کچھ بھی ہو، مطلب چاہے کچھ وہ بھی۔ کچھ بھی اور چیز یہ ہو۔ گمراہ سو کالڈ مسلمان بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی بے جان چیز سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ یہ ان کی مشکل کشا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو دیکھیں کہ لاہور کے اندر میک اپ کا سامان بنانے والی کمپنی نے ایکسپائر کیمیکل ایک جگہ پر پھینک دیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے کسی کام کا نہیں تھا اور اس میں زہریلے کیمیکل تھے۔ صحیح لیکن بات آج ہے۔ 21ویں صدی کی لاہوری عوام اس خوشبودار مٹی کو کسی بابے کی کرامت سمجھ کر گھر لے جانے لگی اور اس کو کھانے بھی لگی کہ یہ مٹی ان کی مشکل کشا ہے، ان کی مشکلیں حل کر سکتی ہے، یعنی استغفر اللہ۔ مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ آج جنہوں نے اسلام کو رسم، میلہ یا پھر کرتب بنا لیا ہے۔ مٹی اٹھا مطلب کے یہ لے وہی جا رہے لوگ ہیں جنہوں نے قبروں کی مٹی کو بھی، زمین کی خوشبودار مٹی کو بھی اپنا مشکل کشا مان لیا ہے، لیکن اللہ کو نہیں۔ اور شہر کے ایک گاؤں کماہاں سے اچانک مٹی میں سے خوشبو آنے لگی تو اسے باقاعدہ کرامت مان کر عقیدت مندی شروع ہو گئی۔ پھر تو ہر کسی کو پریشانی کا حل اسی مٹی میں ہی ملنے لگا۔ افواہیں اور تہمات کا بازار گرم کر دیا، اور کسی نے کہا یہاں بابا جی نے حاضری دی تو کوئی بولا مٹی میں شفا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا، وہاں پہ لڑکا سن نہیں رہا تھا، اس نے میدے کا یوز کیا، پانی میں گھول کے پیا، اللہ کے کرم سے اسے اب سنائی دے رہا ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کو دیکھیے، یہاں کوئی دیکھ کے چاول بٹ رہے ہیں، نہ ہی اس 10 فٹ گڑھے سے کوئی خزانہ نکلا ہے، بلکہ لوگ سخت دھوپ میں خوشبودار مٹی کو لینے کے لیے لائنیں لگائے کھڑے ہیں، اور تو اور شاپ پر 10 روپے کا بک رہا ہے، جبکہ مٹی کی قیمت اس کی مقدار کے حساب سے لی جا رہی ہے۔ ہم للیانی سے آئے ہیں، قصور سے آئے ہیں، کانا سے آئے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں۔ یہ میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، بچوں کو دوں گا اور میں اپنے گھر میں بھی چھڑکوں گا۔ اور یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں، بلکہ لائن کے اندر لگ کر دھوپ کے اندر اس بابرکت مٹی کو لینے کے لیے لوگ قطاروں میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے امام مسجد بھی شامل ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سامنے کچھ دن پہلے یہاں پر کاسمیٹک کمپنی نے اپنا ایکسپائر کیمیکل پھینکا تھا، جس کے بعد یہاں پر بارش ہوئی تو پوری مٹی کے اندر خوشبو پھیل گئی، اور یہ بات ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ جہالت کا وہ لیول ہے جو کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اس کی وجہ سے ایمان سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بے وقوفی، کم علمی اس کو مروا بھی سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اتنا بھی نالج نہیں ہے کہ ایکسپائر کیمیکل کتنا زہریلا ہو سکتا ہے۔ یہ ان کو کینسر، جگر اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کو کھانے سے فوری یا پھر آہستہ آہستہ ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس طرح کے کرتب کو کرامت سمجھ لینا، یہ تو عقل کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اسلام ہمیں سوال کرنے، سیکھنے، علم حاصل کرنے کی بار بار ہدایت کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا قرآن پاک کی پہلی آیت کیا تھی کہ اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ پر اس مخصوص گمراہ طبقے نے مذہبی جہالت اور اندھی عقیدت کی وجہ سے سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، ان کو سوال پوچھنا کبھی سکھایا ہی نہیں گیا، کیونکہ کیوں، کیسے، ثبوت کیا ہے، یہ سب سوال آج پوچھے ہی نہیں جاتے۔ بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کہانیوں پر یقین کر کے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہیں، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو سمجھے بغیر مان رہے ہیں، اور بغیر سمجھے ماننا جہالت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کو بھی ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے سو کالڈ علماء کرام یا پھر ممبر پر بیٹھنے والے لوگ لوگوں کو توحید سکھانے کی بجائے، ان کی اصلاح کرنے کی بجائے اپنے بزرگ کے یہ فضائل سنا رہے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی وفات کے موقع کا پورا بوفے مینیو لوگوں کو بتا کر گئے تھے کہ میرے مرنے کے بعد کھانے میں یہ بنانا۔ اعلیٰ حضرت نے 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے انتقال سے پہلے وصیت لکھائی، میری جو ہے فاتحہ میں پلاؤ، قورمہ، کیا کہتے شامی کباب، سیخ کباب، قیمے کی پوری، سوڈے کی بوتل، یہ میری فاتحہ میں رکھی جائے۔ واہ واہ، کیا خدمت کی آپ کے اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کی، کیونکہ اس ایک واقعے سے دین اسلام سے کتنے غیر مسلم متاثر ہوں گے۔ اس کرامت کو سن کر نہ جانے کتنے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ حضرت صاحب آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، مطلب کتنے بڑے کہانی باز اور جھوٹے لوگ ہیں یہ، اور یہ صاحب اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بڑے کہانی باز ہیں، ذرا ان کی بھی سن لیں۔ کہتا ہے کہ ایک حضرت تھے، ان کی آنکھ کے اندر سفر کے دوران اچانک سے کنکر چلا گیا، تو انہوں نے گھر آ کر اپنی آنکھ نکال کر اس کو صاف کر کے واپس لگا لی، بالکل تھور کی طرح۔
اور مزے کی بات کہ یہ بندہ جھوٹ بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہے جیسے یہ خود بیٹھا وہاں پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے تھے, حضرت کی آنکھ میں کنکر چلے گیا, بے چینی میں حضرت بڑے پریشان تھے, گھر کو گئے, آنکھ نکالے, کنکر صاف کر کے لگا لیے گئے. انہی لوگوں نے آج دین اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ غیر مسلم کی نظر کے اندر تو شاید یہی اسلام ہے. پیری مریدی کے نام پر تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب ذرا اس پہ روپیے کو دیکھیں کہ یہ چادر کے اندر دوسرے مرد کو چھپا کر اوپر دوپٹہ کر کے نہ جانے کیسی اشلیل حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو دم کہتا ہے. مطلب یہ کیسا دم ہے؟ نہ علم کی بات نہ اصلاح کا پیغام, بس ایک صافہ, ایک کپڑا اور ایک ڈرا ہوا مجمع اس کے آگے موجود ہے اور بس اس کے بعد جو تماشا لگانا چاہو لگا لو. اگر اس طرح سے صافہ ڈالنے سے نصیب بدل جاتے, برکت حاصل ہوتی تو پھر علم اور دعا کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تماشا ہے, یہ لوگ ڈھونگی ہیں جو کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے اپنی اپنی دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں. بس سرکس لگا کر آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ سے پیسہ کماتے ہیں. یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ یہ ایک ہی بندے کی ہے. ویڈیو میں ایک طرف خواجہ صاحب کا, جن کو یہ غریب نواز بھی کہتے ہیں, جو کہ صرف اللہ کی ذات ہے, کا دربار ہے جہاں پر کاروبار پیسہ کمانے کی مشین موجود ہے, اور ویڈیو کے دوسری سائڈ پر وہی بندہ کاسٹیوم چینج کر کے اپنے مریدوں کے چندوں پر UK کے اندر عیش کر رہا ہے. مولا نازیہ کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائیے, فقرو بابا کی بچی کو کلیکٹر بنا دیجئے, حضور نگاہ خاص توجہ فرمائیے, لاج رکھیے غریب. در در خراب خستہ پھرا لے کے التجا, پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتہ, آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ. صبح صبح حضور غریب نواز کی خدمت سے فارغ ہو کے آج ہم جا رہے ہیں ہمارے فارم ہاؤس پہ. راستے میں رکے ابھی آنا ساگر کے یہاں UK میں, جو آنا ساگر کے اندر ہر سال سردیوں کے اندر یہ سائبیرین برڈز آ جاتی ہیں, تو ان کو سبھی لوگ رک کر کے دانا کھلاتے ہیں صبح, دن بھر ہی کھلاتے رہتے ہیں, لیکن بڑا اچھا لگتا ہے صبح کے وقت سردیوں میں آنا ساگر پہ اوس جمی ہوئی ہے. اب یہ کام کیونکہ اتنا پروفیٹیبل ہے تو ان لوگوں نے اسی وجہ سے آج چوہے, کتے, بلی, گھوڑے, طوطے کسی کا بھی مزار نہیں چھوڑا. کہنے کو تو یہ مسلمان ہے لیکن ان کے اندر کا بت پرست ان کے DNA کے اندر ابھی بھی موجود ہے, جو کہ بار بار نکل کر سامنے آتا ہے, جو کہ ایسے انسانوں کو جانور سے بھی نیچے گرا دیتا ہے, کیونکہ ایک جانور کو اپنا مشکل کشا خود سے بنا لینا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود سے اس جانور کو بہتر مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. یہ چوہے کا مزار ہے, گھوڑا کا مزار, اور یہ کس کا مزار ہے؟ بلی کا. اپنے انسانوں کا مزار تو سنا ہوگا, چوہا, بلی اور گھوڑا سب کا مزار یہاں پر مل جائے. اور پھر اسی جہالت پر جلتی پر تیل کا کام کچھ جاہل انفلوئنسر بھی کر رہے ہیں, جو کہ کہنے کو تو یہ بندے فیملی ولاگر ہیں لیکن اپنی ینگ جنریشن کو کیسے شرک سکھا رہے ہیں. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ باقاعدہ جھنڈے کی, علم کی جگہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے, اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر شرک کا آغاز ہوا ہے تو اسی طرح سے ہوا ہے, یعنی حد سے زیادہ ادب, تعظیم اور غیر ضروری حد سے زیادہ عقیدت کی وجہ سے ہمیشہ شرک کی شروعات ہوئی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بنائی اور نسل در نسل لوگ ان کو پوجنے لگے, اور یہاں تک کہ عرب کے اندر بھی اسی طرح سے مر چکے نیک لوگوں کی تعظیم شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ اگلی نسل نے ان کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا. بالکل اسی طرح سے اہل بیت کی حد سے زیادہ اتنی تعظیم کہ ان کا مرتبہ نبیوں سے بھی آگے بڑھا دینا اور ان کے نام کے علم بنا کر ان کو سجدہ کرنا, یہ چیز ان لوگوں کو نسل در نسل شرک کی طرف لے کر جا رہی ہے, اور اگلی نسل اس سے بڑھ کر اہل بیت کی مورتیاں بنا کر ان کو بھی تعظیماً سجدے کرنے لگے گی. لیکن اسلام ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے, کسی اور کے سامنے جھکنا یا سجدہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے, کیونکہ شیعہ مسلک کے اندر بھی اہل بیت کا احترام تو ضروری ہے لیکن ان کے ساتھ شرک کرنا بالکل کسی بھی طرح الاؤ نہیں ہے. کاش کوئی شخص اس بندے کو یہ بات سمجھا دے, کیونکہ جہاں پر اس کے ملین آف فالورز ان ویڈیوز کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں تو وہیں پر اس کے ملین آف فالورز اس کی اصلاح کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے دیکھا کیسے آج مسلمانوں کی قوم ٹوٹتی جا رہی ہے اور الگ الگ فرقوں میں بٹتی جا رہی ہے, اور ان فرقوں پہ بٹنے سے زیادہ یہ شرک ہو رہا ہے کہ ہم جو قرآن شریف میں جو اللہ پاک نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو بتایا ہی نہیں ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں. یہ بات نہایت ہی غلط ہے. اس لیے جو دین میں ہے ہمیں صرف وہی کرنا ہے, ایک اللہ کی عبادت, اور صرف اس سے ہی مدد مانگنا ہے اور کسی سے مدد نہیں مانگنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.